اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، آج ہم بتانے والے ہیں کہ اسلام صرف 1400 سالوں میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب کیسے بنا۔ شہر مکہ وہی مکہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، ان کے اپنوں نے انہیں جس مکے میں ستایا، اسی مکے میں جب ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ شان کے ساتھ 10 سے 12 ہزار فوج کے ساتھ پورے قوت طاقت کے ساتھ جب مکہ میں حاضر ہوئے، تو وہاں کے لوگوں نے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھیں، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، ہر اعتبار سے ظلم و ستم کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں کریں گے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ جب اہل مکہ میں مخاطب ہوئے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے کھڑے ہوئے، تو تمام ظلم و ستم، تمام گالیاں، تمام غم، تمام تکلیفوں کو درکنار کرتے ہوئے سب کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا، سب کو معاف کر دیا، جس کے بعد ان کے اس رحم دلی سے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح آج اسلام پوری دنیا کا دوسرے مذہبوں سے دوسرے نمبر پر بڑا مذہب مانا گیا۔ جب ہمارے مجاہدین اسلام نے غیر اسلامک علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا، تو وہاں پہ لوگ یہ سوچنے لگے تھے کہ اب ہمارا محافظ کوئی نہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں آبرو لوٹ لی جائیں گی۔ لیکن جب مسلمان فتح کیے ہوئے علاقوں پر قابض ہوا، وہاں کا قانون سنبھالا، تو کہا تم لوگ ڈرو نہیں، تمہیں خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمانوں سے پہلے ان علاقوں کو جو قوم فتح کرتی تھی وہاں لوٹ پاٹ کرتی تھی، وہاں کی لڑکیوں اور عورتوں کی عزت آبرو کو نقصان پہنچاتی تھی۔ لیکن جب اسلام کے ماننے والے نے ان علاقوں کو فتح کیا، تو کہا تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت، تمہاری جان اور مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب اسلام کے رحم دلی کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا، اسلام کے مجاہدوں کو یہ کردار لوگوں کے سامنے آیا، تو لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ اس طرح آج اسلام پوری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بنا ہوا ہے۔ جب فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا، فلسطین تشریف لے گئے، تو وہاں پر اعلان کیا کہ یہاں جتنے بھی کلیسائیں ہیں اور کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جتنے بھی چرچ، جتنے بھی پجاری ہیں، وہ سب آزاد ہیں، پوری قوم آزاد ہے، ہر شخص اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کر سکتا ہے، کسی کے بھی عبادت گاہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ جب فلسطین فتح ہو گیا، تو ایک عیسائی پادری نے کہا، اے مسلمین، عمر آج آپ کے فتح کا دن ہے، آج آپ نے اسے بغیر تلوار چلائے اپنے اخلاق سے فتح کیا ہے، آج آپ ہماری عبادت گاہ میں نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، اے عیسائی پادری، میں تمہاری عبادت گاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پادری نے پوچھا، آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو اے تعصب کے پجاریوں، نفرت کے ٹھیکیداروں، اس پر حضرت عمر جواب سنو۔ حضرت عمر نے کہا، اے پادری، اگر آج میں تمہاری عبادت گاہ میں نماز پڑھ لوں گا، تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں مسلمان یہ کہیں کہ یہاں ہمارے مسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے، اسے ہم مسجد بنائیں گے، اس لیے میں یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جو تمہاری عبادت گاہ ہے وہ تمہاری ہی عبادت گاہ رہے گی، ہم اس پر کبھی قبضہ نہیں کریں گے۔ جب وہاں کے لوگوں نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی، تو وہ اس لیے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اس طرح آج اسلام پوری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بنا ہوا ہے۔ اسلام جو آج پوری دنیا میں اتنی تیزی سے پھیلا ہے، وہ صوفیاء کرام کی وجہ سے بھی پھیلا ہے، ورنہ بتا دو کہ اسی ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا ٹینک لے کر آئے تھے، کون سا بم بارود لے کر آئے تھے، کون سی تیر تلوار لے کر آئے تھے، کون سی برچھی لے کر آئے تھے،
غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کچھ بھی نہیں لے کر آئے تھے، لیکن وہ اپنے ساتھ اسلام کی سچائی لے کر آئے تھے، اسلام کی پاکیزگی لے کر آئے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق لے کر آئے تھے، جس کی بنیاد پر صرف یہاں کی عوام نہیں بلکہ بڑے بڑے جوگیوں نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، ان کے کردار سے اور اسلام کی سچائی سے متاثر ہو کر اپنے کفر کے لبادے اتار کر پھینک دیے اور اسلام قبول کر کے کھلے عام اعلان کیا کہ یہی اسلام سچ ہے، یہی اسلام حق ہے۔ اس طرح آج اسلام پوری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بنا ہوا ہے۔ اب آپ خود غور کریں، آج اسلام پوری دنیا میں دوسرا سب سے بڑا مذہب کیا ظلم زبر سے بنا، لالچ سے بنا ہے یا سازش سے بنا ہے؟ نہیں، بلکہ اسلام پوری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بنا اور پوری دنیا میں چھا گیا۔ اس کی وجہ سازش نہیں ہے بلکہ اسلام کی سچائی ہے، اسلام کی رحمدلی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اخلاقوں کا کردار ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔